بارے میں ہمیں ملتے ہیں، احادیث میں ملتے ہیں، روایتوں میں ملتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، بعض صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ جب کہیں پر نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے تو اس درود پاک پڑھنے سے ایک مہک نکلتی ہے، ایک خوشبو نکلتی ہے۔ اچھا، میں اور آپ جب عطر خریدتے ہیں، خوشبو خریدتے ہیں تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ایسی خوشبو لیں جو ذرا دور تک جائے اور زیادہ دیر تک رہے، لانگ لاسٹنگ ہو۔ مگر ذرا سوچو، نبی پاک پر درود کیسی خوشبو والی چیز ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب بندہ زمین پر درود پڑتا ہے آسمان تک یہ خوشبو جاتی ہے، اور فرشتے اس خوشبو کو آسمانوں پر بھی محسوس کرتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ زمین پر کسی جگہ آخری نبی علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ درود پاک سے اتنی خوشبو کیوں ہے؟ سبحان اللہ، یہ ذکر کس کا ہے؟ یہ میرے آقا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور میرے آقا کیسے مہکے مہکے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی خوشبو کا عالم یہ ہے۔ دنیا میں اور آپ خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ میں اور آپ خوشبو اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے جسم سے جو پسینے کی بدبو نکلتی ہے وہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو، ہمیں بھی نہ ہو، کسی اور کو بھی نہ ہو۔ بندہ باڈی اسپرے بھی اس لیے لگاتا ہے، جسم پہ عطر بھی اس لیے لگاتا ہے، مگر میرے آقا کا پسینہ ایسا ہے کہ لوگ عطر کی جگہ اس کو استعمال کیا کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے حضور بچی کی شادی ہے، خوشبو کی ضرورت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی بھی لے آنا، ساتھ لکڑی کا ایک ٹکڑا بھی لے آنا۔ صحابی رسول دوسرے دن پھر پہنچ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس میں عطر دان سے عطر نہ نکالا، بلکہ اسی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا، اس شیشی میں پسینہ ڈالنا شروع کر دیا۔ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو، نبی پاک سے یہ عرض نہ کیا کہ حضور میں نے عطر مانگا تھا، آپ پسینہ دے رہے ہیں۔ صحابی جانتے تھے یہ جو آقا دے رہے ہیں نا، یہ ساری کائنات سے زیادہ خوشبودار عطر ہے۔ اب اس کے بعد یہ اگر بچوں کو بٹھا دیں پلیز، بیان کے دوران یہ آنا جانا نہ رکھیں، بڑی مہربانی، سب لوگ بیٹھ جائیں، جس کو جہاں جگہ ملے اب بیٹھ جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک شیشی میں لے لیا۔ کچھ صحابی کے گھر پر بچی کی شادی تھی، وہ گھر پہ وہ عطر کی شیشی پسینہ مبارک لے کر گئے۔ بچی بھی کیسی فرما بردار، آج کل کی بچیوں والی اس کی حرکتیں نہیں تھی کہ ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ بچیاں بھی والد پر اب اتنا پریشر دیتی ہیں کہ بیچارہ بعض اوقات قرضے لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، یہ نہیں دیکھتی کہ والد کتنی تکلیف میں ہے۔ بہرحال وہ دلہن تھی، مگر جب پتہ چلا کہ آقا نے اپنا پسینہ عطا فرمایا ہے، اس دلہن نے پسینہ ہی لگانا شروع کر دیا۔ میں اور آپ خوشبو لگائیں تو ہمارا کمرہ مہکتا ہے۔ سنو، علماء بیٹھے ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ مدینہ پاک میں وہ گھر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ صرف دلہن کی خوشبو نہیں، پورا گھر مدینے میں مہکنے لگا۔ ارے میرے آقا کا پسینہ ایسا کمال دکھائے تو بریلی کے تاجدار کا قلم کیسے خاموش رہے۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی خوشبو کی ہم کیا بات کریں۔ آج میں اور آپ کہیں پہنچنا ہوتا ہے دنیا میں، اب لوکیشن شیئر کی جاتی ہے، ذرا لوکیشن دے دو تاکہ راستے پر پہنچنا آسان ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا پیارا نیویگیشن سسٹم تھا، اور ان کے پاس بھی لوکیشن کا بڑا نرالا انداز تھا۔ وہ یہ پوچھتے نہیں تھے آقا کدھر سے گئے ہیں، کدھر گئے ہیں، وہ سڑک کے کنارے، گلی کے کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے، سونگتے، وہ گلی بتا دیتی آقا ادھر سے گزر کر گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا کی شناخت، راہ گزر کی شناخت کیسے ہوتی تھی؟ وہ فرماتے ہیں عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، عنبر زمین، عبیر ہوا،
مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. میرے آقا پر درود پڑھنے سے خوشبو کیوں نہ مہکے؟ سنو وہ تو صحابہ کا دور تھا نا. آج بھی کسی عاشق کو مدینے لے جاؤ، آنکھوں پہ بے شک پٹی باندھو، شرط ایک ہی ہے، ناک عشق رسول والی ہونی چاہیے. ہاں عشق رسول دل میں ہے نا تو آج بھی مدینے کی گلیاں بتاتی ہیں. کیا بتاتی ہیں؟ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی مدینے کی گلیاں بتاتی ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی زندگی مہک جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشبوؤں والی ہو جائے، نیکیوں کی خوشبوؤں سے تر بتر ہو جائے، تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، فضول باتوں میں اپنا وقت کم لگایا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں، انشاءاللہ یہ قرآنی واقعہ ہے، اور قرآنی واقعے سے ہم اللہ کے نبی اور اس نبی کا ذکر سنیں گے کہ جن کا سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں ہے. جس نبی علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں ان کے نام کے ساتھ کیا گیا، وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام. بڑی کمال کی ہستی ہے. کلیم اللہ کیوں ہے؟ کہ آپ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. مگر ایک بات بتا دوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، میرے آقا حبیب اللہ ہیں. فرق کیا ہے کلیم اور حبیب میں؟ فرق تو بہت سارے علماء نے بیان کیے، لیکن ہم صلاۃ و سلام سے ایک شعر پڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ نے اللہ کریم سے کلام کرنے کی سعادت تو پائی، مگر ایک مقام پر عرض کیا مولا کلام کا موقع تو دیا ہے، اپنا دیدار بھی کرا دے. ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو. پھر دوبارہ عرض کی تو اللہ کریم نے کوہ طور پر اپنی تجلی نازل فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے. یہ کلیم ہیں جو تمنا کر رہے ہیں مولا دیدار کرا دے. ارشاد ہوتا ہے لن ترانی. اور حبیب کی مثال کیا ہے، حبیب کی شان کیا ہے؟ حضرت موسیٰ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ادھر سے منع ہو رہا ہے، اور اپنے حبیب کو جبریل امین کو بھیج کر بلایا جا رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اے اللہ تیری شان نرالی ہے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لب ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اب سنو، صلاۃ و سلام میں شعر پڑھتے ہو، آج مطلب سمجھ آ جائے گا. کیا خوبصورت تضمین لکھی. شاعر لکھتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. Try to understand between طور and معراج. کیا فرق ہے؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی شان بہت اعلیٰ، مگر میرے آقا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ سنانے کا کچھ مقصد ہے. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری بنے کہ ہم قرآن کتنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں، کلام اللہ کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے.
حالانکہ یہ اللہ کا پیغام ہے مومنوں کے نام، مگر ہمارے پاس بہت بڑی تعداد وہ ہے جو آج تک جس نے پورا قرآن نہیں پڑھا ہو، پڑھا ہے وہ سمجھا نہیں۔ ذرا سوچئے، جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں، کبھی کبھی میں گھر والوں کو کوئی پیغام دینا ہوتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، کھانا تیار رکھنا، کپڑے استری کر کے رکھنا، یا فلاں مہمان آ رہے ہیں میں ان کو لے کر آ رہا ہوں۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہم واٹس ایپ کر دیتے ہیں اور فارغ ہو۔ ہمیں پتہ ہے کہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے ہمارا پیغام فوراً سننا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے آفس میں لوگ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو وہ رات کو اپنے آفس اسٹاف کو، سیکرٹری کو، اکاؤنٹنٹ کو کچھ پیغام دے دیتے ہیں کہ صبح اٹھ کے بیٹا یہ کام کر لینا، بینک میں یہ جمع کرا دینا، فلاں کام کر لینا۔ اب یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی اس کا پہلا کام میرا میسج سننا ہے، کیونکہ اس کی نوکری اس چیز کی ہے اور وہ میرا میسج سنے گا اور وہ کام کر دے گا۔ بالکل اسی طرح ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو جو ہمارے لیے اہم لوگ ہوتے ہیں ہم ان کا پیغام پہلے سنتے ہیں۔ ایسے ہی نا زندگی میں ہمارا کوئی پیغام نہ سنے ہمیں برا لگتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے 30 سال 40 سال 50 سال کے ہو گئے، کیا اللہ کا پیغام سن لیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو سمجھ لیا ہے؟ پیغام تو آ گیا ہے، قرآن تو مل گیا ہم سب کو، پڑھا کس نے، سمجھا کس نے؟ آپ کا پیغام کوئی نہ سنے آپ کو برا لگتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ مولا ٹائم نہیں ملا قرآن پڑھنے کا، موقع نہیں ملا قرآن سمجھنے کا، کیسے جواب دیں؟ اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے تو پورا قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو پہلے سمجھو یہ ہے کیا، اور سمجھو مولا علی کی زبان ہے، شیر خدا کی زبان ہے۔ آپ کو اگر دنیا میں کسی بہت بڑے جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، جس کو آپ بہت ایڈمائر کرتے ہیں، انسپائر ہیں، جس سے بڑی عقیدت ہے آپ کو، اس سے اس کی کال آ جائے، مثال کے طور پہ کسی کو اپنے پیر سے بڑی محبت ہے، اس کو پیر صاحب کی کال آ جائے، کسی کو دنیا میں کسی اور آدمی سے بڑی محبت ہے، اس کو ڈائریکٹ اس کا فون آ جائے، اس کی تو نیند اڑ جائے گی۔ اب کتنوں کو بتائے گا مجھے فلاں کا کال آئی تھی، میں نے فلاں سے بات کی، ہاں ہاں جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، مجھ سے اس نے بات کی، اور ظاہر ہے تھوڑی دیر ہی بات کرے گا نا، لیکن وہ تھوڑی دیر کی کال، تھوڑی دیر کی بات آپ کے لیے زندگی کا حاصل بن جاتی ہے۔ بتاؤ جس سے اللہ بات کرے گا اس کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ بتائیے کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ۔ اللہ تم سے بات کرتا ہے جب تم قرآن پڑھتے ہو، مگر پھر بھی نہیں پڑھتے اور سمجھتے نہیں۔ یہ ہے قرآن۔ شیر خدا کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ سے بات کرنا اتنا آسان تھا۔ آج کل بڑے بڑے لوگوں سے بات کرنے کے لیے تو سیکرٹری سے ٹائم لینا پڑتا ہے، صاحب بیزی ہیں ابھی نہیں کل بات کریں گے، اچھا جناب 5 منٹ بات ہو سکے گی، زیادہ نہیں۔ دنیا والوں سے بات کرنے کے لیے سیکرٹری ہے، ٹائم لمٹ ہے، غریب آدمی کو تو موقع ہی نہیں ملتا۔ مگر ہر بندے کے پاس یہ موقع ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہے اس سے جب چاہے بات کر لے، جتنی چاہے بات کر لے، کوئی سیکرٹری نہیں ہے تمہارے اور اس کے درمیان۔ مگر افسوس یہ ہے نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ دعائیں کرتے ہیں، نہ اللہ کی بات سنتے ہیں نہ اپنی بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہو رہے، پھر کہتے ہیں پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، پھر کہتے ہیں جناب مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، تم نے رب سے ہی کنیکشن ختم کر دیا ہے۔ حالانکہ نہ اللہ کا کلام سننے میں کوئی مشکل ہے نہ اللہ سے بات کرنے میں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، جتنی کرنی ہے کرو نا، دل سے کیوں نہیں کہتے اپنے مالک سے جس پرابلم میں ہو اسی نے تو حل کرنا ہے، اسی نے تو ہماری مشکلیں حل کرنی ہے۔ مگر آج ہم اللہ سے اس حوالے سے دور ہو۔ پلیز قرآن کی اہمیت سمجھیے۔ آج میں جو آپ کو واقعہ سناؤں گا بہت سارے علماء بیٹھے انہوں نے پڑھا ہوگا، مگر بہت سارے لوگ جو شاید پہلی بار سنیں گے۔ کیوں پہلی بار سنیں گے؟ دنیا کے کتنے ناول، کتنے واقعات، کتنے ہسٹوریکل واقعات پتہ ہوتے ہیں، نہیں پتہ تو قرآن کا واقعہ نہیں پتہ۔ ایسا نہ ہے، آج آئے نا اجتماع میں تو آج قرآن سے دوستی کر کے جانا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں۔ اپنے آپ سے سوال کرو نا، میرے دل میں کتنا قرآن ہے، میں قرآن کتنا روز پڑھتا ہوں، خدا را قرآن سے محبت کیجیے۔ اب ذرا بات کیا سنا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا
اتنے پیچ و خم ہیں، اتنے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ فرعون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک ایسا ظالم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، مصر میں اس کی حکومت تھی، ظلم و ستم کا بازار اس نے ختم کیا ہوا۔ اب اس کی کاہنوں نے جو اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، ستاروں کا علم بتاتے رہتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ اب اس خواب کی اس نے اپنے کاہنوں سے جو ہے وہ تعبیر پوچھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خواب یہ دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آتی ہے اور مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو، قبطی تھے فرعون کے پیروکار، اس کی قوم کے لوگ، ان کو جلا دیتی ہے اور بنی اسرائیل کو اس آگ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے کاہنوں نے کہا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو تیری بادشاہت کو زوال لگا دے گا، تجھے تباہ کر دے گا۔ اب جب یہ سنا اس نے، بے وقوف تو تھا، اس نے کہا بنی اسرائیل میں کوئی بچہ نہیں بچنے دے گا، بچیوں کو چھوڑ دو، لڑکا پیدا ہو قتل کر دو۔ اس ظالم نے ہزاروں پیدا ہونے والے بچوں کا قتل کروایا، جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تھوڑے عرصے تک تو سلسلہ چلتا رہا، پھر یہ ہوا کہ بچے تو پیدا ہوتے ہی مار دیے جاتے ہیں، بوڑھے اوپر سے کوئی بیماری چلی تو بوڑھے بھی مرنے لگ گئے۔ تو اس کے جو مشیر تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر اس طرح ہم بچے قتل کرتے رہے، بوڑھے اوپر سے مر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ہمارے پاس تو نوجوان بچیں گے ہی نہیں، ہمارا نظام حکومت کیسے چلے گا، ہماری خدمت کون کرے گا، کام کون کرے گا؟ بات تو صحیح ہے۔ اچھا ایک کام کرو، ایک سال بچوں کو قتل کر دو، اگلے سال جو بچے پیدا ہوں گے چھوڑ دو، یعنی ایک سال قتل کرنا ہے، ایک سال چھوڑ دو۔ اچھا اس کی مرضی، اس کا دماغ، ایک سال سارے بچے قتل کر دیے پیدا ہو لڑکے، دوسرے سال یعنی جس سال قتل نہیں کرنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بچ گئے قتل ہونے سے، لیکن جس سال قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ اللہ کی شان دیکھو، آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو چھپایا، ماں کو ماں کسی طرح پتہ نہ چلے، لیکن بچہ ہے، اس کی آواز بلند ہو سکتی ہے، اس کا رونا پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے جاسوس پورے مصر میں جو ہے وہ دورہ کرتے تھے کہ جدھر پیدائش ہوئی ہے لڑکا ہوا تو قتل کر دینا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے نا اللہ کریم قرآن مجید نے قرآن میں بیان فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کریم نے قرآن میں تسلی دی۔ میرے رب کا وعدہ دیکھو، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو اسے دریا میں ڈال دے۔ ماں کو کہا جا رہا ہے دریا میں ڈال دے، اور خوف اور غم نہ کر۔ وعدہ دیکھو، ولا تخافی ولا تحزنی، خوف نہ کر، ڈر نہ کر۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے، یہ بیٹا رسول بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ماں، آپ کی والدہ کا نام تھا یوحانس، اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے یا خواب میں انہیں ان کے دل میں یہ الہام ڈال دیا۔ اب یہ ماں کا کتنا بڑا امتحان ہے کہ اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اپنے چھوٹے سے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ مگر وہ کیسی ماں تھی، اللہ پر توکل کیسا تھا۔ ادھر دشمنوں کا خوف ہے، اس ماں نے کیا کیا، ایک صندوق بنایا، اس نے نیچے روئی بچھائی، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سانس لینے کے لیے ایسی جگہ رکھی کہ جہاں سے بچے کو سانس بھی آ سکے، بچے کو اللہ کا نام لے کے دریا میں۔ اچھا پھر اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا تم ساتھ جاؤ، دیکھو اسے اسکول جاتا ہے، چھوٹی سی ندی تھی، ساتھ جاتے رہو، دیکھو کدھر جاتا ہے سمجھ۔ ماں کو ماں ہوتی ہے، دودھ لگا ہوا تھا، دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہ چھوٹا سا جو نالا کہہ رہی ہے، دریا کہہ رہی ہے، چلتے 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 بڑے دریا میں صندوق پہنچا، اور اس دریا کے کنارے فرعون کا محل تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عجب کردار ہے، اگر آپ پڑھیں اسلامی بہنوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں خواتین کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہے۔ ایسا ظالم شوہر، اللہ کا نافرمان بلکہ خدائی کا دعوے دار، اور اس کی زوجہ کیسی عبادت گزار، کیسی اللہ والی، کیسی ایمان والی، اور پھر جب اس ظالم نے ان پر ظلم کیا تو کیا صبر کیا
صندوق جو ہے فرعون کے محل کے قریب سے گزرا، فرعون نے دیکھ لیا، سپاہیوں سے کہا صندوق کو لاؤ، بڑا خوبصورت سا صندوق لایا گیا۔ جب صندوق فرعون کے ہاتھ میں گیا تو اس بچی کا تو دل دہل گیا، دوڑتی دوڑتی ماں کے پاس آئی کہ ماں پتہ چلا جس ظالم سے بچنے کے لیے بچے کو پانی میں ڈالا تھا وہ صندوق تو اسی کے پاس پہنچ گیا۔ ہائے ہائے، ماں کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، قرآن کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے۔ اب ان کا دل دہل گیا اور ان کا یہ ذہن بن گیا کہ میں کسی طرح فرعون کو جا کر خود ہی بتا دوں کہ یہ بچہ تو میرا ہے۔ لیکن جناب اللہ کریم جو ہے وہ اس نے کس طرح ایک بار پھر حضرت موسیٰ کی والدہ کو تسلی عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ بے شک قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ جا کے کہہ دیتی میرا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، اور ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ ہمارے وعدے پر یقین والوں میں سے رہے۔ اللہ کریم نے دل ایسا مضبوط کر دیا کہ وہ وعدے پر پھر قائم نہیں۔ ہوا کیا؟ وہ بچہ واپس بچا کیسے؟ حضرت آسیہ اور حضرت موسیٰ نے جب صندوق کھولا نا، حضرت آسیہ نے اور فرعون نے جب صندوق کھولا تو حضرت موسیٰ کا چاند سا چہرہ نظر آیا، کھلکھلاتا سا بچہ ہے، نورانی چہرہ ہے، وجاہت ہے، بڑا اچھا لگا یہ بچہ۔ مگر فرعون کہتا ہے بچوں کو تو قتل کرنا ہے۔ بی بی آسیہ کہتی نہیں، یہ بچہ تو دریا سے آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا ہے، ہمیں تو بنی اسرائیل کے بچے نہیں چاہیے نا، ہو سکتا ہے کسی قوم کا بچہ ہو۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدرتی طور پر گروتھ بھی بہت اچھی تھی، آپ بچپن میں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے، تو حضرت آسیہ کہتی مجھے تو یہ 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے، تمہیں تو اس سال کے بچے قتل کر رہے ہیں نا، پچھلے سال والے تھوڑی کر رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے 1 سال کا ہو گیا۔ اللہ نے چاہا تھا نا، تو فرعون کہتا ہے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، بچہ ہے بھی بہت پیارا۔ اچھا اب دیکھو، اللہ نے دریا سے تو بچا دیا، قرآن میں وعدہ کیا تھا نا ڈرنا نہیں، خوف نہ کرنا، مگر اب یہ ماں کو واپس کیسے لے جائے گا؟ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ پر گویا اللہ نے انتظام ایسا کر دیا کہ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے، بہت ساری گائیاں لائی کہ بچے کو دودھ پلانا ہے، کسی کا بھی دودھ نہ پیتے اور ہوتے رہتے۔ اچھا آپ کی جو بہن تھی ہوگی فرعون کے دربار میں پہنچ گئی، ذرا معاملہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ جب دیکھا کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہی تو ان کی بہن کہتی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک عورت ہے، میں اس کو لے آؤں، شاید یہ اس کا دودھ پی لیں، لے آؤ کسی طریقے سے، ہم تو چاہتے ہیں بچہ کسی کا دودھ پی لے۔ وہ بہن دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی، ماں چلو ساتھ اپنے بیٹے کو دودھ پلا۔ ماں کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس ظالم نے قتل کرنا ہے اسی کی گود میں بچہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں جیسے ہی فرعون کے محل میں داخل ہوئی، حضرت موسیٰ اس سے پہلے بہت رو رہے تھے، مگر اللہ نے بیٹے اور ماں میں کیسا کنیکشن دیا ہے۔ ماں کمرے میں داخل ہوئی، حضرت موسیٰ نے ماں کی خوشبو سونگھی اور خاموش ہو گئے۔ محل کے اندر موجود سارے لوگ پریشانی، ماجرا کیا ہے؟ اچھا، حضرت موسیٰ کی والدہ آئیں، جیسی آپ کی والدہ نے گود میں لیا بچے کو سکون مل گیا، بچے نے دودھ بھی پیا۔ اب فرعون تھا تو بڑا عقل مند، شاطر بہت تھا، کہتا یہ بتاؤ تمہارا بچے سے رشتہ کیا ہے؟ یہ کسی کا دودھ نہیں پیا اس نے، تمہارا دودھ کیسے پی رہا ہے؟ تمہارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اب اللہ اکبر، دیکھو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کے الفاظ بھی کیسے ان کی والدہ نے خوبصورت جواب دیا کہ جب فرعون نے یہ پوچھا کہ تمہارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، تو آپ کی والدہ نے جواب کیسا دیا؟ تو کہتی ہیں کہ میں عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم طیب ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیتے، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ پاکیزہ عورت ہوں، بچے صاف ستھرے ہوں، نفیس بچے ہوں، میرا دودھ پیتے۔ کیا نپا تلا جواب دیا۔ اچھا اب دیکھو اللہ کی شان، فرعون کہتا ہے پھر ایسا کرو اس بچے کو تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، اس کو تم دودھ پلایا کرنا، جب بڑا ہو جائے تو ہمیں ہمارا بیٹا واپس کر دینا۔ کمال دیکھو، ماں بچے کو دودھ پلائے یہ تو ماں کی خواہش ہے، ذمہ داری ہے، مگر روزانہ دودھ پلانے پر فرعون کے محل سے ایک سونے کی اشرفی معاوضے کے طور پہ بھی آتی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو ہی اشرفی بھیجی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے کو تم
دودھ پلا رہی ہو، یہ لو، یہ معاوضہ بھی لو۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا، ڈوبنے نہیں دیں گے، بچھڑنے نہیں دیں گے، تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ اللہ غنی، یہ نظارہ دیکھا ان کی والدہ نے کہ اللہ نے ظالم کی گود سے ان کا بیٹا ان کو واپس دلا دیا۔ میں یہاں تھوڑا سا رک جاتا ہوں، مگر آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میں آج یہ واقعات بیان کر کے اپنے سارے اسلامی بھائیوں کو یہ سمجھانے آیا ہوں، یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ ہے میرے رب کا کلام۔ خدا کی قسم قرآن پڑھو تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، سمجھ آنے لگتا ہے، ارے یہ قرآن سکھا رہا ہے جب رب پر بھروسہ ہونا تو اللہ غیب سے مدد کرتا ہے۔ بھروسہ ہی تو نہیں ہے، یہ واقعہ بتا رہا ہے نا کہ رب کے جو وعدے ہیں وہ سچے، ہم ہیں کہ بس اپنی عقل سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے ڈال دیا بچہ، اللہ کے کہنے پر اللہ نے وہ بچہ واپس عطا فرما دیا۔ ہم بھی تو اپنی خواہشات جو ہیں، اپنے جو ارادے ہیں وہ اللہ کے سپرد تو کریں، اللہ کے حوالے تو کریں، پھر دیکھیں وہ رب کیسے غیب سے انتظام فرماتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ کچھ بڑے ہو گئے، 2 سال پورے ہو گئے، اب ماں کو واپس کرنے کا موقع ہے۔ اب ماں بھی جس کو کہتے ہیں سیٹسفائی ہو گئی تھی، اب ماں کا جگرا کیسا بڑا ہو گیا ہوگا کہ جب رب نے سارے وعدے پورے کیے ہیں تو اگلا وعدہ بھی تو ہے نا کہ اس کو رسول بنائیں گے۔ اب یہ بیٹا میرا ابھی رسول ہی ہے، ابھی اس بیٹے نے بہت بڑے کام کرنے ہیں۔ جب وقت پورا ہوا جا کے دے آئی فرعون کے محل میں۔ ایک دن فرعون گود میں بٹھایا ہوا حضرت موسیٰ، محل دربار لگا ہوا، حضرت موسیٰ نے بھرے دربار میں فرعون کی داڑھی پکڑی اور ایک چانٹا مارا، تماچا مارا، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا حضرت موسیٰ نے بچپن میں اس کو چانٹا مار دیا، پھر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ حضرت آسیہ سے کہتا ہے مجھے وہی بچہ لگ رہا ہے، یہی وہ ہے جس سے گڑبڑ کرنی ہے، اسی کو اب قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، بچہ ہے، بچہ تو کچھ بھی کر دیتا ہے، آپ خامہ خواہی جو ہے وہ بہم کرتے رہتے ہیں۔ اچھا ایسا کریں، ایک تجربہ کر لیں، اگر آپ کو لگتا ہے نا یہ بچہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، ایک تجربہ کرو۔ اب وہ تجربہ کیا کیا گیا، ایک تھال لایا گیا، اس تھال میں انگارہ اور ایک طرف یاقوت موتی وہ رکھا گیا۔ حضرت آسیہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ واقعی ایکسٹرا آرڈنری ہوا نا تو یہ موتی اٹھا لے گا، اور نارمل بچہ ہوا تو انگارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو تو اللہ نے مرتبہ دیا تھا، آپ تو سمجھدار تھے، آپ نے ہاتھ جو ہے نا موتی کی طرف ہی بڑھایا۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، اس نے ہاتھ کو پکڑ کر انگارے کی طرف کیا، آپ نے انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال دیا۔ اس وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت، زبان جل گئی آپ کی کافی حد تک، اور آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ تو اب یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کریم نے قدم قدم پر آپ کی حفاظت کا سامان کیا۔ ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھو اتنے دلچسپ، اتنے حیران کن اور اتنے تاریخی واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ بہرحال آپ کی سیرت کا واقعہ بہت آگے تک گیا، اور اس کے بعد آپ نے جب علل اعلان اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور لوگ ایمان لانے لگے، فرعون جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک تلوار سجایا اور مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے والے ہیں، اللہ کریم نے جس دور میں انبیاء کو معجزات دی، وہ جیسا دور تھا ویسے معجزات دی۔ یہ بات بڑی پیاری، بچے ہیں ذرا انبیاء کی سیرت بھی پتہ چلے گی اور تمہیں یہ بات کی شان بھی سمجھ آئے گی۔ جیسا دور تھا ویسے معجزات۔ حضرت موسیٰ کے دور میں میجیشین تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے اس زمانے میں، وہ بڑا بڑا جادو دکھاتے تھے، لوگ انہیں کو اصل سمجھتے تھے اور ان کے مذہب پر ایمان لے آتے، فرعون کو سجدہ کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے ید بیضاء کا معجزہ دیا، عصا کا معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کے دور میں علاج یعنی ایڈیکیشن، بڑے بڑے ڈاکٹر ہو گئے، طبیب خوب علاج کرتے تھے، لوگ حیران ہو جاتے کہ مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کو کیسا معجزہ دیا کہ آپ مادر ذات اندھا، بائی برتھ جو بلائنڈ ہوتا اس کو دم کر دیتے، وہ آنکھ والا ہو جاتا، توڑ کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، دم کرتے، اس کا توڑ کا مرض ختم ہو جاتا، کیونکہ طبیب تھے، ڈاکٹرز تھے دنیا اس وقت کے دور میں۔ اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دور دیکھیں، اس زمانے کے لوگ پہاڑ میں گھر بنا لیتے تھے، ان کے ہاتھوں میں پہاڑ موم تھے۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ نے گھر نہیں بنایا، پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی باہر نکال کر نکالا۔ ایسا دور ویسا معجزہ۔ اب آیا میرے آقا کا دور، آخری نبی کا دور۔ اس زمانے کے لوگ کیا تھے؟ عرب کے لوگوں میں ایک عجب ان کو جو زوم تھا، علماء بیٹھے ہیں، ایک بڑا دلچسپ سوال کر لوں آپ سے۔
عرب میں رہنے والے کہلاتے ہیں عربی، اور جو عربی نہیں ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی۔ عجمی کا معنی پتہ ہے؟ بڑے شوق سے کہہ رہے ہو، ہم کیا ہیں؟ عجمی ہے نا۔ عرب میں رہنے والے کیا ہیں؟ عربی، اور باقی ہم کیا ہیں؟ عجمی۔ عجمی کا معنی پتہ ہے؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو، یعنی عرب کے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ہم کو ہی بولنا آتا ہے، باقی تو دنیا گونگی ہے، ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہاں سانو اسی سانو ہوگا کہتی ہے ہمیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اب سنو، میں سمجھانا تو چاہ رہا ہوں کہ جب نبی پاک تشریف لائے نا، وہ زمانے کے لوگوں کو اپنی گفتگو پر بڑا ناز تھا، انٹلیکچوئلز تھے، فصحاء تھے، علماء تھے، ان کی مقابلے، ہاں آج میزائل سے اور جناب بڑے بڑے بموں سے مقابلہ ہوتا ہے نا، اس زمانے میں تلواروں سے بھی لڑائی ہوتی تھی، اشعار سے بھی لڑائی ہوتی تھی۔ ادھر سے اشعار فوج ادھر سے حملہ ہوتا تھا اشعار کا، ادھر سے وہ جواب میں اشعار لکھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ بھائی انہوں نے ہمیں ہرا دیا، یعنی اتنی فساد تھی ان کی زبان میں۔ اب اس دور میں میرے آقا تشریف مقابلہ کن سے تھا؟ وہ تو مانتے تھے اصل آدمی کو، جس کو اچھا بولنا آتا ہو۔ ہائے ہائے، میرے آقا کو رب نے کیسے کلمے عطا کیے، کیسی زبان عطا کی۔ آؤ بریلی کے تاجدار کی قدموں میں حاضری دیتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو میرے آقا کی باتیں کیسی تھی، وہ فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام، حضور آپ کی باتیں زبان والے تو بڑے آئے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ جب آقا بات کرتے وہ بڑے بڑے فصحاء بیٹھتے تھے، انٹلیکچوئلز بیٹھتے تھے، مگر سنو ان کی حالت کیا ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے وہ سارے بڑے بیٹھتے تھے، میرے آقا بات کرتے تھے، اور سنو حیران یہ تھے انہوں نے پڑھا کدھر سے ہے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی استاد کے آگے نہیں انہوں نے زانو تلمس طے کیے، یہ علم اور یہ فساد کدھر سے آئی ہے، یہ الگ حیران کن بات تھی، کیونکہ رب نے اپنے حبیب کو براہ راست علم عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو اللہ نے نبی پاک کو اس دور کے لحاظ سے ایسے کلمات عطا فرمائے، لیکن سوال یہ ہے صرف وہی دور ہی تو میرے آقا کا نہیں تھا، یہ دور بھی تو میرے آقا کا ہے، قیامت تک میرے آقا کا دور ہے۔ ہو سکتا ہے آج کا کوئی سائنسدان کھڑا ہو کے کہے کہ جناب آپ کا دعویٰ یہ ہے جیسا دور ایسا نبی کو معجزہ دیا گیا، تو نبی پاک کا اگر یہ دور ہے وہ آخری نبی ہے۔ سائنس نے تو بڑی ترقی کر لی ہے، جناب ہوائی جہاز بنا لیے، سپر سونک ایئر کرافٹ بنائے، اب تو چاند اور مارس پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی تیز سواریاں بن گئی۔ بتائیے آج کی سائنس کے مقابلے میں ہمارے نبی کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ تو چلو پھر چلتے ہیں 1450 سال پہلے، 27 رجب کی رات ہے اور میرے آقا کا معراج کا سفر ہے۔ سائنس کو کیسا جواب دیا؟ بڑے بڑے طیارے، ٹھیک ہے بہت اسپیڈ سے جہاز چلتا ہے مگر کچھ گھنٹے لگتے ہیں، امریکہ جاؤ تو 17 گھنٹے جہاز چلتا ہے، ٹھیک ہے، مگر میرے آج میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ آج بھی جو مارس پر مریخ پر راکٹ جاتا ہے 7 مہینے کا سفر ہے، جب جا کے وہ مارس پہ پہنچتا ہے۔ سنو میرے آقا جب رجب کی 27 رات کو عرش سے بھی آگے گئے نا، اللہ کی بارگاہ میں گئے، جنت کے طبقات بھی دیکھے، جہنم کے طبقات بھی ملاحظہ فرمائے، مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت بھی فرمائی، اور یہ سارا سفر کر کے میرے آقا جب واپس آئے تو بستر گرم تھا اور کنڈی ہل رہی تھی۔ کنڈی تو 1 2 4 سیکنڈ ہی ہلتی ہے نا، دروازہ کھولیں بند کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنا طویل سفر، انبیاء سے باتیں بھی ہوئی، جنت میں فرشتوں سے بھی کلام ہوا، اب مسجد اقصی میں نماز بھی ہوئی، اتنا ٹریول ہوا، کنڈی ہل رہی ہے، اٹ مینز وقت تو صرف ہی نہیں ہوا۔ تو عشق کی زبان پتہ کیا جواب دیتے ہیں علماء؟ کہتے ہیں بات یہ ہے آقا کائنات کی جان ہے۔ گھڑی ہوتی نا آپ کے ہاتھ میں، گھڑی میں سے سیل نکال دو تو گھڑی رک جاتی ہے، پھر سیل ڈالو تو گھڑی ٹک 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 چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا تو کائنات کی جان ہے، آقا اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، جان کائنات یہی رکی ہوئی تھی، نبی پاک تشریف لائے، کائنات نے چلنا شروع کر دیا۔ سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی،
جان ہے تو جہان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے اس دور کے مطابق معجزہ دیا تھا. اب جناب سامری جادوگر, بڑے بڑے جادوگر آئے, مصر کے لوگ حیران ہیں اب ہونا کیا ہے. سمجھے رسیاں پھینکی, وہ رسیاں سانپ بن گئی. مگر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا جب ڈالا ایک بڑا اژدہا بن گیا, سارے سانپوں کو نگل گیا. اب سارے جادوگر آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور ایمان لے آئے کہ ہم حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. لیکن وہ فرعون پھر بھی نہ مانا. اب کیا ہوا؟ فرعون نے پلان کیا کہ کچھ کر کے اب حضرت موسیٰ کو قتل ہی کرنا پڑے. یہ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں, میری خدائی کے, میرے اس پورے امپائر کو یہ برباد کر دیں گے. تو اب حضرت موسیٰ کا ایک ایمان لانے والا آپ کا امتی تھا فرعونی. فرعون کا قسم تھا, نام تھا حضرت جزئیل رحمت اللہ علیہ. انہوں نے جب دیکھا کہ بہت دنوں تک تو ایمان چھپائے رکھا, مگر اب جب فرعون کی محفلوں میں حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی باتیں ہونے لگی, اب اس نے نہیں کہا. وہ کھڑے ہو گئے, خدا کا خوف کرو, جو تم کرنے جا رہے ہو برباد ہو جاؤ گے. یہ وہی پیغام ہے جو حضرت یوسف لائے تھے, اس سے پہلے انبیاء لائے تھے. یہ پیغام حق کی طرف بلانے کا ہے, تم ایمان لے آؤ. فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرے ہی فیملی کا ممبر ہمارے لوگوں کو اس طرح حضرت موسیٰ کی طرف بلا رہا ہے, فرعون نے کہا ماننا تھا, کہا ہم تم کو برباد کر دیں گے. حضرت جزیل نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کرو. اور اب انہوں نے ایک جملہ کہا, آج میرے بیان میں جو میں میسج دینے آیا, ایک دوسرا میسج. پہلا میسج تو میرا یہی ہے کہ قرآن سے دوستی کر لو, دوسرا ذرا یہ جملہ سننا اور آج یہ یاد کرنا ہے. خود حضرت جزیل نے فرعونیوں کے جواب میں کیا کہا. آپ کہتے تو اس دھمکی دی نا کہ ہم تمہاری عبرت کی نشانی بنا دیں گے, تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے. پوری فوج فرعون کی ان کے خلاف ہو گئی. حضرت جزیل کہتے ہیں ان اللہ بصیر بالعباد, کہتے ہیں کہ تم نے جو کرنا کر لو. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کے معنی کیا ہے؟ میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, میرا رب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. آپ کو پتہ یہ جملہ, یہ لفظ, یہ جو جب میں نے بھی پڑھا, اس قدر مقبول جملہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کو قرآن میں ذکر فرما دیا. یہ آیت قرآنی بن گئی, اس کو قرآن میں ہم تلاوت کرتے ہیں. حالانکہ یہ کہا حضرت جزئیل نے تھا فرعون کے سامنے. اس کے بعد فرعونی گئے حضرت جزئیل کو تباہ کرنے کے لیے, معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے. مگر وہ ایک پہاڑی کے اوپر جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے. جیسے ہی فرعونی گئے تو دیکھا کہ بڑے بڑے شیر اور بڑے بڑے خوفار چیتے جو ہیں وہ آپ کا حصار کیے ہوئے ہیں. وہ جانور جو بندے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں, جب اللہ نے حفاظت کرنی ہو تو وہ بندے کی حفاظت کرنے لگتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اے پیارے سامنے بھائی, آج یہ پیغام بھی لے کے چلیں. اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب رب پر بھروسہ کامل ہو جائے نا تو اللہ پھر دشمنوں سے بھی نکال دیتا ہے, اللہ مشکلیں بھی آسان کر دیتا ہے, اللہ پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے. اگر آپ ٹینشن میں ہیں, آپ بیماری میں ہیں, آپ قرضے میں ہیں, آپ گھریلو ناچاکی میں ہیں, دشمن کا خوف ہے, کسی بھی پرابلم میں ہیں, اب اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کریں نا, اور ذرا اس وظیفے کو آج لے کر جاؤ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آنکھیں بند کر کے کبھی یہ پڑھنا اور تصور کرنا کہ میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. کبھی کبھی یاد ہے بندہ کسی بہت بڑے افسر کے پاس جا کر اپنی فائل جمع کرا کے آتا, بس کام ہو گیا, فائل دے آیا ہوں, صاحب نے رکھ لی ہے میری فائل. تم دنیا کے افسر کو فائل دے کر مطمئن فیل کر رہے ہو, سوچو جس نے اپنی فائل اللہ کی بارگاہ میں جمع کرا دی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اللہ میں نے اپنے سارے کام تیرے سپرد کر دیے. میں تھک گیا مالک, میں ہار گیا مولا, میں نے گھوڑے دوڑا لیے اپنے, کر لی کوششیں, دنیا والوں کے دھکے کھا لیے. اللہ نہیں بنا کام, تو ہی مالک, تو ہی خالق, حل کرنے والا تو ہی, بندہ میں تیرا. اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اللہ تیرے سپرد اپنے کام کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ تو بندے کو دیکھ رہا ہے, تیرا بندہ کس تکلیف میں ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہم سب کے پاس جاتے ہیں, ہم رب کے پاس نہیں جاتے, ہم دنیا والوں کے دھکے کھاتے ہیں, اپنے مالک کے آگے سر نہیں جھکاتے. خدا
اللہ کی قسم دل سے کبھی اسے پکارو تو صحیح. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, آپ کسی بھی بڑی تکلیف میں بھی کیوں نہ ہو, کبھی رات تہجد میں اٹھ کر اکیلے, جب دنیا میں کسی کو پتہ نہ ہو, آپ ہو اور آپ کی رب کی بارگاہ ہو, آپ اٹھا کر اشک بار آنکھوں سے اپنا مسئلہ عرض تو کرو اس کی بارگاہ میں. مجھے ایک بات کا جواب دو, کبھی زندگی میں آپ پریشان ہیں اور آپ کو نیند نہ آ رہی اور آپ رات اپنی ماں کے پاس تو ماں نیند نہیں آ رہی, بیٹا کیوں؟ بہت پریشان ہے, کاروبار میں پھنس گیا, امی بیماری میں پھنس گیا, ماں دشمن نے گھیرا ڈالا ہوگا, امی وہ مسئلہ ہے, مجھے بتاؤ ماں نے کیا کیا؟ کروٹ بدل کر ماں سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے گا, یا ماں نے ہمیں سیدھے لگایا کہ بیٹا گھبرا نہیں, میں ہوں نا. میری ماں بھی روئی تھی, جب میں رات رویا تھا نا تو ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی. مجھے بتاؤ جب پریشانی میں ماں کے پاس گیا, ماں بے قرار ہو کر سینے لگا لیتی ہے, تو جب کوئی پریشانی میں ماں سے زیادہ چاہنے والے رب کے پاس جائے گا, وہ کیوں نہ کرم کے دروازے کھولے گا, وہ کیوں نہ رحم فرمائے گا. مگر ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کھو بیٹھے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہیں ہونا, ہم اپنی کیلکولیشن, اپنا کیلکولیٹر چلاتے ہیں. یہ سوچنا چھوڑ دو, یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے, میرا مسئلہ حل کیسے ہوگا, سب اگر میں نہیں کر رہا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. ارے وہ خالق ہے, پڑھتے بھی ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ قدرت والا ہے. پھر کیا تو مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا جناب. میں بہت خودکشی کی طرف کیوں جاتا ہے بندہ, یہ مایوسی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ وہ سمجھتا ختم ہو گئی دنیا, اب آگے وہ مسئلہ آ گیا کہ حل ہی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ پر بھروسہ ختم نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اگر تم سچے مسلمان ہوتے تو کبھی یہ نہ سوچتے میرا رب چاہے تو فرعون کی گود سے حضرت موسیٰ کو واپس لا سکتا ہے, میرا رب چاہے تو حضرت جبرائیل کو ان کی فرعونیوں کے سامنے, ان کے سامنے شیروں سے اور چیتوں سے حفاظت کروا سکتا ہے. وہ خالق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, مگر بھروسہ تو لاؤ نا. ہم کہتے ہیں بہت بڑا قرضہ ہو گیا, اب نہیں نکل سکتا, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, اب بیماری سے میں نہیں نکل سکتا, گھر میں ایسی لڑائی ہو گئی ہے کہ اب طلاق کی نوبت آنی ہی آنی ہے. اب جناب ماں باپ کو چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا, کیونکہ ہم اپنے طور پر سمجھ لیتے ہیں اس پرابلم کا کوئی حل نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ کو بات سمجھاؤں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں چونٹیاں, چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جا رہی ہوتی ہیں. آپ کبھی ان چونٹیوں کے سامنے سیب رکھتے ہیں, کوئی بھی فروٹ بڑا سا رکھتے ہیں, سیب رکھتے ہیں, پپیتا رکھتے ہیں, چونٹیاں رک جائیں گی, کیونکہ ان کے لیے تو بہت بڑی چیز ہوگی. راستہ روک گیا ان کا, ہٹا تو نہیں سکیں گے اس کو, یا تو راستہ بدل دیں گے یا واپس چلی جائیں گے. ایسے ہی ہے, آپ اس سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھیں, چھوٹے چلنا شروع کر دیں گے, راستہ کلیئر. چونٹیوں کے لیے وہ سیب کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. نارمل, سمجھ لو. اسی طرح جو میرے سامنے مشکل ہے نا, وہ پہاڑ ہے. یہ رب کے سامنے کچھ نہیں, خالق کے لیے وہ کچھ نہیں ہے. اس نے کن کہنا ہے تو وہ ہو جانا ہے. میں نے پکارنا ہے اس نے اسے, مجھے لگتا ہے نا بہت بڑا پہاڑ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہو نا اس سے فافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. جس دن اللہ سے یہ محبت آپ کی ہو گئی نا, جس دن اس دل کی کیفیت سے آپ نے رب سے مانگنا شروع کر دیا, ٹینشن فری ہو جاؤ گے. اور دیکھو ایک اور اللہ پر آج بھروسہ سیکھ کر جاؤ. آج اللہ سے دوستی کرنی ہے, سچی محبت کرو اپنے مالک سے. اس سے زیادہ کون ہے جس سے محبت کرے؟ اسی نے بنایا. میں تو بے لباس پیدا ہوا تھا, اس نے کپڑے بھی دیے, مجھے تو دانت بھی نہیں تھے, اسی نے کھانا عطا کیا, آنکھیں دی, کان دیے, ہاتھ دیے, ایمان والا بنایا, نبی پاک کا امتی بنا دیا. میں اس رب سے محبت نہ کروں تو کس سے محبت کروں؟ اللہ پر بھروسہ کیا کرو. اب جب میں نے یہ بیان کیا نا, شیطان کسی کے دماغ میں ڈالے گا بات تو صحیح, اللہ سے مانگنا چاہیے, مگر میں تو 10 سال سے مانگ رہا ہوں. فلاں مزار پر بھی جا کے مانگا, مکے میں بھی جا کر کعبے کو پہلی نظر دیکھ کر دعا مانگی تھی, مگر میرا کام تھوڑی ہوا. اگر اللہ واقعی پکار سنتا ہے تو میرا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ شیطان ہے نا, بندے کو کسی طرح اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, اللہ کی محبت کم کرنا چاہتا ہے. چلو اس کو بھی ایک آسان ایگزامپل سے سمجھ لو, مثال سے سمجھ لو.
آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، بھائی ہو، اور اس کو بخار ہو، اس کا گلا خراب ہو، کھانسا ہو، مگر آپ کے سامنے آ کر روئے کہ ابا جان مجھے آئس کریم کھانی ہے، ٹھنڈا پانی پینا ہے، بتاؤ کیا ہوگا؟ جواب دو۔ اچھا وہ رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا اور آپ سے کہے کہ یار اتنے ظالم آدمی ہو، بچہ رو رہا ہے، کیوں نہیں پھر دیتے اس کو شربت، کیوں نہیں پلاتے اس کو، آئس کریم کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، رونے دو اس کو، ابھی دے دوں گا تو اور بیمار ہو جائے گا اور طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے والد کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، میں گر گڑا رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، ارے وہ صحیح کر رہا ہے، وہی میرے لیے بہتر ہوگا، وہی میرے لیے اچھا ہوگا، میرا خالق مجھ سے میری ماں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، اگر وہ نہیں دے رہا تو یہ ٹھیک ہے، کسی کا غریب رہنا ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کو پیسے مل جاتے ہو سکتا ہے ایمان چلا جاتا، ارے اولاد نہیں تو ہو سکتا ہے تمہارے مقدر میں معذور اولاد لکھی ہو کہ بچہ تو مل جاتا، ساری زندگی ہاسپٹل میں چکر لگاتے رہتے، اللہ نے بہتر سمجھا اولاد نہیں دی، اور اگر اولاد ملتی ہو سکتا ہے وہی اولاد تمہیں مار کے گھر سے نکال دیتی۔ نہیں پڑھتے اخبار میں بچے نے باپ کو مار دیا، ایسی نافرمان سے پہلے تو بہتر تھا اولاد ہی نہ ہوتی، اللہ نے نہیں دیا، یہی بہتر ہوگا، میں سمجھتا ہوں میرا فلاں کام ہو جائے، ہو سکتا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے کہ نہ ہو۔ تمہیں اپنے آپ پر بھروسہ ہے کہ میں باپ ہو کر بچے کے لیے صحیح فیصلہ کرتا ہوں، تو مان لو نا میرا خالق میرے لیے صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ اگر جس دن یہ لیول مل گیا نا آپ کو توکل کا، اللہ سے محبت کا، اللہ کی قسم زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، کام ہوگا پھر بھی اطمینان ہو جائے گا، نہیں ہوگا پھر بھی مزے کرو گے، اللہ ہی نہیں کر رہا وہی بہتر ہوگا، انشاءاللہ آپ زندگی میں پرسکون ہو جائیں گے۔ اور آخری بات، زندگی میں پرسکون رہنے کی بات چلی ہے نا، ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں، ہم مر گئے چکر میں کہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کی گاڑی دیکھی تو ہمیں ٹینشن شروع ہوتی ہے، کسی کا گھر دیکھا تو ہم پریشان ہوتے ہیں، کسی کے لباس دیکھا تو ہمیں پرابلم، کسی کی ترقی دیکھی تو ہمیں پرابلم، ہم کو لگتا ہے ہم تو پیچھے رہ گئے، اسی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے۔ کسی کے گھر گئے دعوت میں، گھر آ کر اس کا فرنیچر ہی یاد آ رہا ہے، یار ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہے، میں تو پیچھے رہ گیا، کیوں؟ اس ٹینشن میں کب تک جیو گے؟ اس بات کو ایک واقعے سے سمجھا دیں، آخری واقعہ پھر انشاءاللہ بیان کو ختم کریں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہتا وزیر صاحب میرے پاس سونے جواہرات کے ڈھیر، بڑا محل، مجھے نیند نہیں آتی، ٹینشن، یہ میرے ملازم ہیں سارے غلام ہیں، یہ سارے مزے سے سوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں رات کو ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹینشن فری کی لائف ہے، میرے پاس دنیا کی نعمتوں کا ڈھیر لگا ہے مگر میرا دماغ ہی نہیں سوتا، رات بھر سوچتا رہتا ہوں پتہ نہیں کیا ٹینشن ہے۔ اس لیے کہ بادشاہ سلامت یہ بات سمجھنے کے لیے نا آپ کو 99 نمبر فارمولہ سمجھنا پڑے گا۔ بادشاہ کہتا ہے یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کہتا ابھی بتا کہ آپ نے وہ فلاں غلام کو بلائیے، وہ غلام غریب آدمی مسکین، بادشاہ نے بلایا، تب بادشاہ سلامت ذرا 100 اشرفیاں اس کو تحفے میں دے دیں، 100 اشرفیاں سونے کے 100 سکے، بادشاہ تھا اس کے لیے 100 اشرفی کی، اس نے کہا بلاؤ بھائی 100 اشرفی۔ اس وزیر نے کیا کہ چپکے سے ایک اشرفی جیب میں ڈالی اور بادشاہ سلامت کا حضور آپ کا تحفہ دے دیا۔ اس بادشاہ نے 100 اشرفیوں کی تھیلی وزیر کو تحفے میں دی، وزیر کو غلام کو، وہ غلام کی تو لاٹری نکل گئی، اس کی تو خوشی کے مارے اچھلنے لگا، زندگی میں ایک اشرفی نہیں دیکھی تھی، 100 اشرفیاں۔ وہ گھر گیا، گھر والوں کو کہا مبارک ہو امیر ہو گئے، تو کیا ہوا؟ کہ بادشاہ سلامت نے 100 اشرفیاں دے دی، اور بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش۔ اب بچہ کہتا ہے بابا جان آج تک کبھی اشرفی دیکھی نہیں، ذرا دکھائیں تو صحیح، تو دیکھو میرا بیٹا دیکھو، اس نے تھیلی کھولی، سب بچوں نے دیکھی، کہ ابو ہم گنے اس کو، بالکل گنو، بچوں نے گنی تو نکلی کتنی؟ ہاں بتاؤ نا، 99، 99، کہ ابو تو 99 کم ہے، نہیں تم کو گننے نہیں آتا۔ بیوی نے کہا میں گنتی ہوں، آپ گنو۔ بیوی نے گنی، کتنی نکلی؟ 99۔ بادشاہ کہتے ہو، غلام کہتا تم میں سے کسی کو گنتی نہیں آتی؟ میں گنتا ہوں۔ اور اس نے گنی، پھر کتنی نکلی؟ اللہ، اب تو ہو گئی ٹینشن۔ بیوی کہتی بے شرم آدمی، زندگی میں پہلی بار 100 اشرفیاں ملی، تمہیں سنبھالنا نہیں آیا؟ ایک اشرفی کی قیمت پتہ ہے تمہیں؟ راستے میں گرا کر آ گئے، کہتا نہیں یہ گر گئی ہوگی۔ بستر اٹھا، درازے کھلی، چادری اٹھی، کپڑے اٹھے، پورے گھر میں ہنگامہ، ساری رات لڑائی ہوتی رہی۔
وہ غلام جو روز سکون کی نیند سوتا تھا اب ساری رات جاگتا تھا. صبح آیا بادشاہ کے دربار میں، آنکھیں سوجی لال، وہی جو روز مزے سے اس کے باہر روڈ پہ اس کے فٹ پاتھ پہ سونے والا، وہ آج 100 صرفیہ لے کے واپس آ رہا ہے آنکھیں میں لال. بادشاہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہتا بادشاہ سلامت غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا آپ نے 100 اشرفیاں کی تھی، راستے میں پتہ نہیں کوئی ایک گر گئی، ساری رات ڈھونڈتے رہے، گھر والے بھی ناراض ہو گئے، لڑائیاں ہوتی رہی. وزیر نے وہ ایک اشرفی نکالی، کا بیٹا وہ میرے پاس ہے، یہ لو بچاؤ. غلام تو چلا گیا. اب جو وزیر نے بادشاہ سے بات کی نا، آج خدا کے واسطے یہ بات سمجھ جائے. اس نے پتہ بادشاہ سے کیا کہا؟ اب بادشاہ سلامت آپ کا مسئلہ بھی یہی ہے، آپ کے پاس 99 اشرفیاں ہیں، آپ اس پر خوش نہیں ہیں، جو ایک نہیں ہے نا وہ آپ کو سونے نہیں دے گی. ہمارا بھی یہی پرابلم ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اس پر کوئی خوشی نہیں ہے. جو نہیں ہے نا اس کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی. وہ کب ملے گی گاڑی، وہ بنگلہ کب ملے گا، وہ جگہ کب دیکھوں گا، اتنا پیسہ ارے جو دیا اللہ نے اس میں تو مزے کرو. کوئی شکر نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی انجوائمنٹ نہیں. زندگی بیکار کر کے رکھ دی. ٹینشن میں آ گئے تم، کیونکہ تمہیں لگتا ہے جو میرے پاس ہے سب بیکار ہے. ارے تمہارے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہے. کبھی اندھے کے پاس گئے ہو؟ جا کے پوچھو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے. ایپنڈی گیپ والو ذرا 5 سیکنڈ کے لیے سب آنکھیں بند کر لو، سب آنکھیں بند کرو. چلو اب کھولو. پہلے جب آنکھیں بند تھی تو کیا نظر آ رہا تھا؟ کیا تھا؟ اندھیرا. آنکھیں کھولی تو روشنی. جو آپ کو اندھیرا نظر آ رہا تھا یہ آپ کو 5 سیکنڈ نظر آیا. نابینا کو ساری زندگی وہی نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہاں موجود بھی ہوگا میرا بھائی، پوچھو اس سے، وہ دیکھ نہیں پا رہا ہوگا آپ سب سے. اس کے دل میں حسرت ہی ہوتی ہوگی کہ اجتماع تو ہو رہا ہے، آواز تو آ رہی ہے، مگر وہ کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون کون آیا. کبھی سوچا ہے آپ کتنی بڑی نعمت ہے؟ تمہیں دوسرے کی گاڑی دیکھ کر پرابلم ہو جاتی ہے. کبھی نابینا کو دیکھ کر سر جھکایا اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ آنکھیں تو دی، ہاتھ تو دیے، پیر تو دیے، زبان تو دیے، گونگا تو نہیں بنایا. نہ شکری نہ شکری نہ شکری، بے صبری. خدا کے واسطے اپنی زندگی کی ساری رونقیں برباد کر دی ہم نے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ارے بہت کچھ ہے، مزے کرو اس پر، شکر ادا کرو اللہ کا. دیکھ کر سائیکل بری لگنے لگی، اسکوٹر ملی تو بڑا انجوائے کیا، تھوڑے دنوں بعد گاڑی دیکھی تو اسکوٹر بری لگنے لگی. اور یہی اسکوٹر تھی جس کے خواب میں دعائیں کرتے تھے. لیکن کب اسکوٹر کا شکریہ ادا کرو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ گاڑی ملی تو لینڈ کروزر دیکھ کر تمہیں اپنی گاڑی چھوٹی لگتی ہے. گھر نہیں تھا تو گھر چاہیے تھا، گھر دیکھ کر، بڑا گھر دیکھ کر اپنا گھر چھوٹا لگنے لگ گیا. ساری زندگی اسی میں ختم ہو جائے گی. ہر صحت کا سوا صحت موجود ہے. اس ریس میں کبھی نہیں جیت سکو گے. آؤ میں بتاتا ہوں، ریس کرنی ہے تو کون سی کرو جو صحابہ کیا کرتے تھے. مقابلہ کرنا ہے تو کون سا کرو؟ وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے، وہ جنت میں جانے کا مقابلہ کرتے. مجھے ایک بات بتاؤ، ہمیں بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر حسرت ہوتی ہے، مجھے کب ایسی گاڑی ملے گی؟ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں حسرت نہیں ہوتی کہ میں کب تہجد پڑھوں؟ کسی حافظ قرآن کو دیکھ کر کیوں دل میں خیال نہیں آتا کہ یار میری جیسی عمر ہے، یہ حافظ قرآن، اس کے دل میں پورا قرآن محفوظ ہو گیا اور مجھے صحیح قرآن پڑھنا ہی نہ آیا. تمہیں مہنگا موبائل دیکھ کے ٹینشن ہوئی کہ اس کے پاس اتنا اچھا موبائل، اتنی مہنگی گھڑی پہنی ہے، تمہیں یہ ٹینشن ہے. 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر فکر نہ ہوئی کہ میں کب بنوں گا، یہ تو جنت میں جا رہا ہے، میں پیچھے رہ گیا. خدا کے واسطے اپنا قبلہ درست کریں، اس ریس سے نکل آؤ. تھوڑی زندگی ہے، کیا کرو گے یہ دنیا جمع کر کے؟ جہاں جانا ہے نا وہاں کی تیاری کرو. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. اعلیٰ کہتے ہیں سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات کہ دعوت اسلامی کا ماحول اپنا لیجیے، جو ہمیں قرآن سے محبت سکھاتا ہے، نبی پاک سے محبت سکھاتا ہے، اللہ سے سچی محبت سکھاتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے. ماشاءاللہ پنڈی گھیت میں اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسولات جمع ہیں، تو پھر تو یہاں سے مدنی قافلوں کی اگر ریل پیل ہو جائے، یہ سارے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں تو گستاخان کو اور نبی پاک کے جس کو کہیں گے کیا کہوں، دشمنوں کو تو جگہ نہیں ملے گی ہمارے وطن میں. تو کیوں نہ سب مدنی قافلوں میں جا کر گلی گلی کریا کریا یا رسول اللہ کے نعرے بلند کریں، میرے آقا کی سنتوں کو پھیلائیں، جا کر نمازی لوگوں کو بنائیں. کیوں نہ ہم سب مل کر نبی پاک کے پرچم کو آگے بڑھائیں. سبحان اللہ. اللہ کرے زندگی ایسے گزاریں جیسے بریلی کے تاجدار ہمیں سکھا کر گئے. کہتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، ہم کہتے ہیں دوست راضی ہو جائیں، بچے راضی ہو جائیں، بیوی راضی ہو جائے. ارے جناب کاروبار میں سب چلتا ہے،
ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے آقا کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں. ایسا نہ کرو. اگر آخرت اور دنیا اچھی کرنی ہے نا تو اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا راستہ بتا دیا ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سب مل کے پکی سچی نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. ایسا گونجدار نعرہ، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے. ہاں مشکل نہیں رہا روز قرآن پڑھنا، آپ ذہن بنا لو. دعوت اسلامی نے بچوں کے لیے مدرسے الگ بنائے، بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان الگ بنائے. جو مصروف لوگ ہیں ان کے لیے آن لائن مدرسے بنا دیے کہ موبائل پر بیٹھ کر، کمپیوٹر پر بیٹھ کر اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ قرآن پڑھ لیں. فیضان آن لائن اکیڈمی بنا دیا. اب اگر پھر بھی میں قرآن نہ پڑھوں، پھر بھی میں ترجمہ نہ سیکھوں، تفسیر قرآن دعوت اسلامی نے تفسیر قرآن صراط الجنان عطا فرما دی. اچھا وہ ذرا مہنگی کتاب ہے، اس کو ویب سائٹ پر فری ڈاؤن لوڈ کے لیے رکھ دیا. ایپلیکیشن بنا دی کہ فری ڈاؤن لوڈ کر کے روز کچھ تفسیر قرآن پڑھ لو. کچھ لوگ کہتے تھے ہمیں اردو پڑھنا نہیں آتی یا پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، ہم نے اس تفسیر قرآن کی آڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی، اس کے کلپ دینا شروع کر دیے کہ چلو سننا شروع کر دو. اتنا کچھ دعوت اسلامی نے قرآن کے لیے ہمیں دیا ہے. پھر قرآن سے دور نہیں رہنا. تو انشاءاللہ اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہ کر قرآن پاک پڑھیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ اعلانات پہلے میں کرتا ہوں انشاءاللہ. میرے بھائی بھی شاید کچھ اعلان فرمانا چاہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے سچی بات ہے، میں پنجاب کے بہت سارے شہروں کا سفر کر کے آج آخری بیان میرے اس سفر کا ہے. تو ایک حیرت انگیز خوشگوار حیرت ہے کہ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول جماعت، مجھے زیادہ یوں سمجھیے محبت ان پہ آ رہی ہے کہ جنہوں نے پورا بیان کھڑے ہو کر سنا. یعنی یہ بھی آپ کی دین سے محبت ہے، آپ اتنی دیر سے کھڑے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے یہاں آئے ہیں اس پنڈال کے نیچے ہیں، باہر ہیں، اللہ جلدی جلدی عرفات میں بھی پنڈال کے نیچے جمع ہونا، حج کے میدان میں بھی ہمیں جمع کرے، مدینے کی حاضری بھی ہمیں عطا کرے. تو بہرحال ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب آ جائیں نا تو ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں دور ہو جائیں. اس کو کنٹینیو کر لیں. ہر جمعرات ہمارا اجتماع ہوتا ہے یہاں پر پنڈی گیٹ میں، اور یہ اجتماع ہوتا ہے جناب فیضان مدینہ میں دندی والی چوئی، ہر جمعرات مغرب کے بعد، ہر جمعرات مغرب کے بعد. نیت کریں انشاءاللہ. آج یہاں بھی آئے ہیں. اب تو پتہ ہے یوم ماہ رضا ہے، اور اگلا مہینہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ، عاشقان رسول کا عید کا مہینہ ہے نا. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہمیں بنا کے جا. سرکار کی آمد، مرحبا کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، جشن ولادت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، اعلیٰ حضرت کا مہینہ، پھر 12ویں اور پھر غوث پاک کا مہینہ. ہمارا پرچم اٹھانا، میرا پرچم اٹھاؤ. دیکھو یہ ہے میرے پیر و مرشد کی حکمتیں ہیں. اب دیکھو یہ کیسے امیر اہل سنت دلوں میں عشق رضا، عشق غوث اعظم اور عشق مصطفیٰ ڈالتے ہیں. یہ پرچم کا پہلا حصہ اعلیٰ حضرت کی یاد دلا رہا ہے، دوسرا حصہ 11ویں شریف کی یاد دلا رہا ہے، سبز والی سائڈ جو ہے وہ گنبد خضرا کے مقیم کی 12ویں یاد دلا رہی ہے. تو یہ تو تینوں مہینے لہرانے والا پرچم ہے. تو انشاءاللہ نیت کرنے پنڈی گیٹ والے کے پر کم از کم 3 مہینے تک ہر جمعرات پابندی سے پنڈی گیٹ کے اجتماع میں سب آئیں گے انشاءاللہ. اچھا اور شہروں سے بھی آئے ہوں گے نا، قریب قریب جو جدھر سے آیا ہے یہ نیت کر لے کہ جس شہر سے ہم آئے ہیں اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں 12 جمعراتوں تک شرکت کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی بہت سارے اعلان ہیں ہمارے نگران